السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، واعلم انه لا اله الا الله۔ اللہ رب العالمین حکم الحاکمین کی تعریف، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، رحمتیں اور برکتیں ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ محترم بھائیو، دنیا کی سب سے بڑی سچائی جسے لے کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو مبعوث فرمایا، وہ توحید ہے کہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت میں، اس کی قدرت، اس کے کمالات میں تنہا، یکتا اور اکیلا مانے، اور اس کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ سارے انبیاء کی بعثت کا مقصد یہی رہا، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور یقیناً ہم نے تمام رسولوں کو یہ پیغام لے کر بھیجا، یہ دعوت لے کر بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے رسول کو بھیجا اس پیغام کے ساتھ، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، کہ اللہ کی عبادت کرے، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور شرک سے بچو، طاغوت سے بچو۔ آپ نے سنا انبیاء کی بعثت کا مقصد پچھلے درس میں، اور نوح علیہ السلام پہلے نبی دعوت تھے، سب سے پہلے نبی دعوت جن کو اللہ نے دعوت کا حکم دیا وہ نوح علیہ السلام، اور ایسی قوم کی طرف جو شرک میں ملوث ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، 5 بتوں کی عبادت کرنے والی قوم، اس قوم کی طرف جناب نوح علیہ السلام کو بھیجا گیا 950 سال تک، 50 کم 1000 سال تک نوح علیہ السلام ایک ہی چیز کی دعوت دیتے رہے۔ دوسری کوئی چیز نوح علیہ السلام کی دعوت میں آپ کو نظر نہیں آئی۔ 950 سال تک ایک ہی بات کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اکیلے عبادت ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر کو چھوڑ دو، اللہ کے سوا جن جن معبودوں کی عبادت کرتے ہو انہیں ترک کر دو۔ لیکن 950 سال کی تبلیغ میں اتنے لوگ مسلمان ہوئے جو ایک کشتی میں سوار ہو جائے۔ اللہ نے ان کشتی میں سوار ہونے والے توحید پرستوں کو بچا لیا، اور کثرت تھی، بہت بڑی تعداد تھی جو شرک کرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں پانی میں غرق کر دیا، اللہ تعالیٰ نے انہیں ختم کر دیا، سفحِ ہستی سے مٹا دیا، یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کی بیوی اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی پانی کے اندر غرق ہو گیا۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی اہم چیز ہے، اور آج اسی کو سیکھنے سے ہم کوتاہی برتتے ہیں۔ ہمارے دین کا اصول کیا ہے؟ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دین کا بیسک علم، جو بنیادی علم ہے، جس علم کو حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے، وہ علم، اتنا علم ہر مسلمان کو ہونا چاہیے۔ ایک آدمی زکوٰۃ کے مسائل جانے ضروری نہیں ہے، اگر وہ مالدار نہیں تو زکوٰۃ کے مسائل سیکھے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ زکوٰۃ کے مسائل سیکھنا اس کو ضروری ہے جس کے پاس مال ہے، مسائل معلوم کرے گا، تب اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا۔
کتنے میں کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے، کیسے دینا ہے، کس کو دینا ہے، کب دینا ہے، کتنے دنوں میں دینا ہے۔ ایک آدمی کے اوپر حج فرض نہیں ہے، ضروری نہیں کہ وہ حج کے مسائل سیکھے، اس لیے کہ وہ مالدار ہے نہیں، حج اس پر فرض ہے ہی نہیں، تو ضروری نہیں کہ وہ مسائل سیکھے، سیکھتا ہے تو اچھی بات ہے۔ لیکن ایک آدمی کو عقیدہ جاننا، توحید کا معلوم کرنا، اپنے رب کے بارے میں جاننا، یہ کھانے اور پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ جیسے کھانا اور پینا ہمارے لیے ضروری ہے ہماری جان کو بچانے کے لیے، اس سے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم عقیدہ سیکھیں، ہم توحید کے بارے میں معلوم کریں، اس لیے کہ کھانا اور پینا یہ دنیا کی زندگی کی بقا کے لیے، ہمارے جسم کو بچانے کے لیے ہے، اور عقیدہ جو ہے آخرت میں کامیابی کے لیے ہے، جو زندگی کبھی ختم نہیں ہونے والا۔ آج ہم دیکھتے ہیں اس میں کتنی کوتاہی، لوگ کہتے ہیں کیا توحید 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 کرتے ہو، ہاں بار بار توحید کی بات کرتے ہو۔ آپ غور کیجئے، لمبا سلسلہ جو ایک لامتناہی سلسلہ انبیاء کی بعثت کا جو اللہ نے چلایا، اور اس کا خاتمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو سب سے پہلے کیا دعوت دی؟ اس کی اہمیت اگر نہیں تھی تو محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال تک مکہ میں اسی کی محنت کیوں کرتے رہے؟ محمد اکرم علیہ الصلوۃ والتسلیم مکہ میں جب لوگ قبول نہیں کر رہے تو طائف کیوں تشریف لے گئے؟ آپ نے پتھر کیوں کھائے؟ اور آخری وقت تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید سمجھاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مدینہ میں آنے کے بعد آپ نے توحید کی تعلیم کو ترک کر دیا۔ مدینہ میں آنے کے بعد بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی کمی دیکھی عقیدے کے اندر، توحید کے اندر۔ چھوٹا سا شرک دیکھا کسی صحابی کے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب صحابی نے بیان کیا ماشاء اللہ و شئت، جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں۔ آج بہت سارے لوگ بولتے ہیں جو اللہ رسول چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ رسول چاہتے ہیں تو ہوتا ہے۔ شیر کی دنیا میں آتے ہیں تو کہتے ہیں مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے، وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ شیر کی دنیا میں آتے ہیں تو تھوڑا سا توحید کی طرف آ جاتے ہیں، لیکن عام جملوں میں جو اللہ رسول چاہتے ہیں وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے جملے پر فرمایا اجعلتنی للہ عدلا، اجعلتنی واللہ عدلا، کیا تو نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، یہ کہو جو اللہ اکیلا چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور نبی کی چاہت رہی کہ چچا مسلمان ہو جائیں، نبی کی چاہت رہی کہ آپ کے ہاتھ پر بچہ جو دم توڑ رہا ہے وہ بچ جائے، نبی کی چاہت رہی کہ وہ منافق عبداللہ ابن ابی اس کی بخشش ہو جائے، لیکن چاہا اللہ کا ہی ہوتا ہے، چاہا اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ بے شمار دلیلیں ہیں، تفصیل کا موقع نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے توحید کا اہتمام فرمایا، یہاں تک کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو، اپنے صحابیوں کو آپ نے یہاں وہاں تبلیغ اور دعوت کے لیے روانہ کیا، تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد کیا تھی؟ معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف روانہ کرے اللہ کے نبی، تو آپ نے فرمایا سب سے پہلے تم ان کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دینا۔ پہلے نہیں کہا نماز پڑھانا، پہلے نہیں کہا اور کوئی دین کا کوئی حکم سمجھانا، سب سے پہلے تم ان کو توحید کی دعوت دینا۔ اتنی اہمیت توحید کہ پہلے ان کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دینا، جب اس کو مان لیں تب تم ان کو 5 وقت کی نماز کا حکم دینا، جب اس کو مان لیں تو پھر اس کے بعد آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے احکامات سکھانے کا حکم دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم علم حاصل کریں توحید کا، اس لیے کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کے سچے اقرار پر مرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو جہنم سے بچا لے، بلکہ قبر سے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مومن کو، ایک توحید پرست بندے کو قبر میں اٹھا کے بٹھایا جاتا ہے تو وہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے۔ یہی معنی ہے اللہ کے فرمان کا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ اس ایک کلمے کی وجہ سے، قول ثابت کی وجہ سے، جو سچا کلمہ اس نے پڑھا تھا، اس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی استقامت عطا کرتا ہے بندے کو، اور آخرت میں بھی قبر میں اٹھتا ہے ویسے ہی کہتا ہے لا الہ الا اللہ، اقرار کرتا ہے اللہ کی وحدانیت کا۔ ہاں
اللہ کی وحدانیت کا خبر میں اقرار کرو. تو یہ کلمہ دیکھیے کتنا اہم ہے، اس کا سیکھنا کتنا اہم ہے. ایک آدمی اسلام میں داخل ہو، اس کے لیے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ اسلام میں کوئی داخل ہونا چاہتا ہے اگر، تو پہلے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ ختنہ کرانی پڑے گی پہلے، ہے نا؟ یا کہیں جا کے کسی جگہ پر ناریل پھوڑنا پڑے گا، کیا کرنا پڑے گا؟ کتنا آسان ہے ہمارا دین. دیکھیے آپ، مٹھائی شیرنی لانے کی ضرورت نہیں ہے، ناریل پھول لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی خرچہ نہیں. کیا ہے؟ لا الہ. ایک بندے کو اسلام میں داخل ہونا ہے، بھائی مجھے مسلمان ہونا ہے، ایک پوڑا اگربتی کا لاؤ، ایک بڑا سا یا 2 ناریل لاؤ، تھوڑی سی مٹھائی شیرنی لاؤ، تھوڑا سا پھول لاؤ، اچھا سا کپڑا لاؤ. کچھ نہیں، یہ سب پھٹا پرانا ہے. اس کو غسل کا حکم دیا جائے گا. بیری کے پتے ڈال کر صفائی اور پاکی حاصل کرنے کے اعتبار سے اس کو بیری کے پتوں کے پانی سے غسل دیا جائے گا، اور پھر اس کو بیٹھا کر کے کہا جائے گا کہہ دے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود ہے. ہو گیا مسلمان، ہو گیا مسلمان. سب سے پہلی چیز جس کے اقرار سے بندہ اسلام میں داخل ہوتا ہے وہ لا الہ الا اللہ. اور آخری چیز جس پر بندے کا انتقال ہوا، جس سے اس کو نجات ملے گی، وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے نبی نے فرمایا اپنے موت کے قریب لوگوں کو، یعنی قریب المرگ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو. حکم مت دو، پڑھو. آخری وقت ہے کسی کا، اس کو حکم مت دو. ہو سکتا ہے چڑچڑے پن میں وہ انکار کر دے، طبیعت خراب ہے، انکار کر دے، نہیں پڑھتا میں لا الہ الا اللہ. اس کے قریب بیٹھو، آہستہ آہستہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، تاکہ اس کی زبان پر بھی وہ کلمہ جاری ہو جائے اور کلمے کے ساتھ اس کا انتقال ہو. پہلا کلمہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے لا الہ الا اللہ. آخری کلمہ نجات کے لیے اس کی زبان پر جو جاری ہو لا الہ الا اللہ. قبر کے اندر بندہ اٹھے گا تو کہے گا لا الہ الا اللہ. اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ کائنات قائم ہے اسی کلمے کی وجہ سے. جب تک زمین پر ایک بندہ اللہ 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 کہنے والا باقی رہے گا، اللہ تعالیٰ کائنات کو ختم نہیں کرے گا. میرے بھائیوں، اس کی اہمیت کو آپ سمجھیں اور اس کا علم حاصل کریں. علم حاصل کریں. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. اللہ حکم دیتا ہے جان لو، علم حاصل کر لو، معلومات حاصل کر لو کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. اتنا اقرار کر لینا کافی نہیں ہے. یہ کہہ دینا زبان سے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا علم حاصل کرنا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی باریکیوں کو سیکھا. صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے جانا کلمہ کیا ہے. اس کے بعد جب کلمہ انہوں نے معلوم کر لیا، لا الہ الا اللہ کو صحیح طریقے سے جان لیا، دنیا کی کوئی تکلیف ان کے قدموں کو متزلزل نہیں کرتی. آج ہمارا کیا حال ہے؟ تھوڑی سی مصیبت آتی ہے تو کیا زبان سے نکلتا ہے؟ اللہ کو میں ہی ملا تھا کیا؟ پتہ نہیں میں نے کیا جرم کیا ہے، پتہ نہیں کون سے گناہ کی اللہ مجھے سزا دے رہا ہے. یہ سب الفاظ ہماری زبانوں سے نکلتے ہیں ایک مسلمان کی زبان سے. ہاں، کیوں کہ ہمارا لا الہ الا اللہ کمزور ہے. تو میرے بھائیوں، مختصر یہ موضوعات ہمارے بھائیوں نے اتنے طویل دے دیے ہیں اور وقت بہت قلیل دیا ہے، مناسب ہی نہیں ہے. وہ دعوت جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال میں مکمل فرمایا، وہ یہ بھائی ہمارے چاہ رہے ہیں کہ 3 گھنٹے میں مکمل ہو جائے. 23 سال اور 3 گھنٹے. ہر ہفتے ان کی لمٹ ہے 45 منٹس. 45 منٹ میں آپ کو اپنا بیان ختم کرنا ہے. اب 3-4 ہفتے میں 45 منٹ سے 3 گھنٹہ بنے گا. وہ دعوت جس کو نبی نے 23 سال میں دیا، وہ باریکیاں جس کو صحابہ بارہا سیکھتے رہے. خیر، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ بہت اہم چیزیں آپ کے سامنے آ جائیں. میرے بھائیوں، توحید کو سمجھنے کے لیے علماء کرام نے توحید کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے تاکہ لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور اپنی طرف سے نہیں بلکہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں تقسیم کیا. سب سے پہلی قسم ہے توحید الربوبیہ، توحید ربوبیت. کیا نئی نئی چیزیں سنا رہے ہو آپ؟ ہم نے تو کبھی نہیں سنا تھا. نہیں سنا تھا تو آج سنیے. ہاں، یہ جاننا ضروری. توحید ربوبیت. نمبر 2 توحید الوہیت. اور نمبر 3 توحید اسماء و صفات. رب ماننے میں توحید، رب ماننے کے سلسلے میں توحید.
عبادت کے سلسلے میں توحید اور اسماء و صفات کے سلسلے میں توحید. آپ کو توحید کا معنی یاد ہے؟ توحید کا معنی ہے ایک ماننا، ایک کر دینا، ایک ماننا. ربوبیت کے سلسلے میں، رب ہونے کے سلسلے میں اللہ کو اکیلا ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے. عبادت کے سلسلے میں اللہ کو اکیلا ماننا کہ اللہ ہی عبادت کے لائق. اللہ بولیے، اللہ ہی، اللہ بھی، دونوں میں فرق. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے اور اللہ بھی عبادت کے لائق ہے. دونوں میں صحیح کون سا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اگر بھی آئے گا تو چلے گا؟ تھوڑا سا چلا لو بھائی. ہاں نہیں چلے گا. اس لیے کہ وہ مرد بڑا غیرت مند ہوتا ہے جو بیوی کے قول پر، جب بیوی کہتی ہے میں آپ کی بھی بیوی ہوں، تو وہ خوش ہوتا ہے؟ کیوں میں خوش ہوتا ہے؟ نہیں خوش ہوتا ہے، وہ ناراض ہوتا ہے. تو میری بھی بیوی ہے. اور اس کے ساتھ انتظام پھر کیا کرتا ہے؟ فا لام الف قاف کا انتظام کرتا ہے. ہاں تو ایک مرد غیرت مند ہے، وہ یہ نہیں سن سکتا بیوی سے کہ میں آپ کی بھی بیوی ہوں. تو کوئی بندہ اپنے عمل سے بتائے کہ اللہ بھی عبادت کے لائق ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین، اللہ برداشت کرے اس کو، اللہ سہے اس کو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کو، اللہ تعالیٰ رب العالمین ناراض ہو جب بندہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کرے. تو آئیے ربوبیت کو سمجھتے ہیں. پہلے ربوبیت رب سے ہے. اور رب ہم کتنی بار سنتے ہیں نمازوں میں؟ سنتے کہ نہیں؟ رب کا، رب یہ جو اللہ تعالیٰ کی صفت ہے رب، سنتے ہو کہ نہیں؟ سنتے بھی ہو، پڑھتے بھی ہو. نماز شروع کرتے ہو، قرآن شروع کرتے ہو، الحمدللہ رب العالمین. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جو سارے عالمین کا رب ہے، تمام عالمین کا پالنے والا ہے. رب کا معنی ہوتا ہے مالک، سردار، مدبر، تدبیر کرنے والا، انتظام کرنے والا اور انعام و اکرام کرنے والا. بہت سا معنی ہوتے ہیں رب کے. اور رب جو ہے جب اللہ تعالیٰ کے لیے بولا جائے گا تو اس کا معنی ہوگا ہر چیز کا حقیقی مالک، ہر چیز کا حقیقی مالک، اور وہ مالک جو تمام مخلوقات کی خبر گیری کر رہا ہے. تمام مخلوقات کی خبر گیری کرنے والا، صرف انسانوں کی نہیں، صرف جانداروں کی نہیں، بلکہ تمام انسانوں کی خبر گیری کرنے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا، وہ ہے رب. اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. کائنات کے نظام کے چلانے کے سلسلے میں اور مخلوقات کی خبر گیری کے سلسلے میں کیا اللہ کا کوئی ساتھی ہے؟ کیا اللہ کا کوئی ساتھی ہے؟ اکیلے اس نے بنایا پوری کائنات کو یا کسی کو ساتھ میں لیا؟ ہاں بھائی، اکیلے بنایا نا، اکیلے ساری کائنات کو بنایا اور ساری کائنات کے نظام کو بھی وہ اکیلا چلا رہا ہے. تو یہاں پر آپ کو تین چیزیں، تو تین توحیدیں آپ کو بتانی ہیں. یہ سب سے پہلی جو قسم ہے اس میں تین چیزیں آپ یاد رکھیں: خالق اللہ، مالک اللہ اور مدبر اللہ. خالق اللہ، تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ. مالک بھی اللہ. ضروری نہیں ہے ایک آدمی کسی چیز کا بنانے والا ہو مالک بھی ہو. ایک آدمی بلڈنگ بناتا ہے، ضروری ہے کہ اس کا مالک بھی ہو. ایک آدمی نے موبائل بنایا، مارکیٹ میں چھوڑ دیا، آج کون مالک ہے موبائل کا؟ جس نے اس کو خریدا ہے نا. لیکن اللہ تعالی خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے. بنایا سب کچھ اس نے اور ہے بھی سب کچھ اسی کا، کبھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا ہے. ہاں، خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ اور مدبر بھی اللہ. پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا اکیلا اللہ. یہ ہے توحید ربوبیت. اللہ کو رب ماننے کے سلسلے میں تین چیزیں یاد رکھیے: خالق اللہ، مالک اللہ، مدبر اللہ. ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا اللہ. آئیے میں کچھ آپ کو آیتیں سامنے رکھوں. اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل.
اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے، وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ کیا پتہ چلا؟ غیر مسلموں کی طرح نہیں، اگنی کا پیدا کرنے والا کوئی اور، پانی کا پیدا کرنے والا کوئی اور، پہاڑوں کا پیدا کرنے والا کوئی اور۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی نے کچھ پیدا نہیں کیا۔ آگے بات آئے گی انشاءاللہ۔ ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا اللہ هو خالق کل شیء فاعبدوہ وهو علی کل شیء وکیل۔ یہ ہے اللہ تمہارا رب، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ہر چیز کا خالق ہے، تم اسی کی عبادت کرو، ہر چیز کا کارساز۔ اور بے شمار آیات میرے سامنے ہیں، میں آپ کے سامنے زیادہ تفصیل نہیں بیان کر سکتا۔ آپ قرآن کو پڑھیے، قرآن کے ہر صفحے میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی صفت آپ کو ملے گی۔ الذی لہ ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک وخلق كل شیء فقدرہ تقدیرا۔ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ کی سلطنت آسمانوں اور زمینوں میں ہے، وہ کوئی اولاد نہیں رکھتا، نہ اس کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے، ہر چیز کو اسی نے پیدا کیا۔ اور اس طرح کی بے شمار آیات میرے سامنے کھلی ہوئی ہیں، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین فرماتا ہے حل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی خالق ہے جو تمہیں آسمان و زمین سے روزی دیتا ہے کوئی خالق؟ نہیں۔ آپ پوری کائنات میں جتنی چیزیں پھیلی ہوئی ہیں، ہر چیز کے بارے میں سوچیے کہ اس کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو آپ کی نگاہ کہاں پہنچے گی؟ آپ کس نتیجے پر پہنچیں گے؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز ہو، ایک چونٹی آپ دیکھیے سامنے چل رہی ہے آپ کے، اس کا پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ اور ایک ہاتھی اور ڈائناسور تو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے ہیں، بڑی بڑی مخلوقات، ان کا پیدا کرنے والا بھی اللہ۔ اور جب اس نے پیدا کیا ہے تو خالق جب اللہ تعالیٰ ہے تو مالک بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ انسانوں کا خالق بھی اللہ، انسان جو چلتا پھرتا اللہ تعالیٰ کا شاہکار ہے، ہاں، جس کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ سوچے اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس کی آنکھ کہیں بنی، اس کے کان کہیں بنے، اس کا ہاتھ کہیں بنا، ایسا کچھ ہوا ہے؟ ایک حقیر ذلیل پانی کے قطرے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا۔ مرد وہی ہے، عورت وہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو طریقہ انسانوں کے اندر رکھا، اسی طریقے کے مطابق میاں بیوی ملتے ہیں، لیکن کبھی اللہ لڑکا پیدا کر دیتا ہے، کبھی لڑکی پیدا کر دیتا ہے۔ اور ایسا نہیں ہوا بھیونڈی میں 2 سال تک لڑکے کا جنم ہی نہیں ہوا، 2 سال تک لڑکے کا جنم ہی نہیں ہوا، لڑکیاں ہی پیدا ہوئی۔ اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہمیشہ لڑکیاں ہی پیدا ہوتی گئیں، لڑکے نہیں پیدا ہوئے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ انسانوں کا بھی خالق ہے۔ بہت سارے دلائل ہیں اس کے سلسلے میں میرے بھائیوں۔ اسی طرح اللہ سوال کرتا ہے اللہ کے سوا کسی نے کچھ بنایا ہے تو دکھاؤ۔ قل ارائیتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ ارونی ماذا خلقوا من الارض ام لہم شرک فی السماوات۔ آپ کہیے کہ تم اپنے قرار دیے ہوئے شریکوں کا حال تو بتاؤ جن کو تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، یعنی مجھے یہ بتلاؤ کہ انہوں نے زمین میں کون سا حصہ بنایا ہے اور آسمان میں ان کی کون سی شراکت اور پارٹنرشپ ہے بھائی؟ کسی کا کچھ ہے؟ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اور مزید تفصیل بیان کرتا ہے سورہ حج کی بڑی پیاری آیت، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اے لوگوں، ایک بہت پیاری مثال بیان کی جاتی ہے، اس کو غور سے سنو۔ فاستمعوا لہ، کان لگاؤ۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں، حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ اور اکیلے نہیں، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، سارے کے سارے مل جائیں، 3 ہوں، 30 ہوں، 360 ہوں، 33 کروڑ ہوں، سارے کے سارے مل کر ایک مکھی۔ اور مکھی کیوں کہا؟ اس لیے کہ اس کا دیکھنا ڈھونڈنا آسان ہوتا ہے۔ ہاتھی کہتا اللہ تو ڈھونڈنا پڑتا، اونٹ کہتا تو تلاش کرنا پڑتا، مرغی بھی عام طور پہ نظر نہیں آتی، لیکن مکھی گندگی پہ بھی نظر آ جائے گی اور مٹھائی پہ بھی نظر آ جائے گی۔ ہاں، اس لیے فرمایا دیکھنا تمہارے لیے آسان ہو جائے، اس لیے مثال بیان کی، سارے مل کر ایک مکھی بنا سکتے بھائی؟ نہیں بنا سکتے، بلکہ آپ مکھی کا پر توڑ ڈالیں اور کسی کو کہے بھائی ریپیئر کرو، ریپیئر اٹ، ہو سکتا ہے؟ نہیں۔ بڑی بڑی چیزیں چھوڑیے، ڈاکٹر جیسے اللہ نے آنکھ دی ویسے نہیں بنا سکتا، جیسے پیر اللہ نے دیا ویسے نہیں بنا سکتا، ہاتھ ٹوٹا تو ویسا ریپیئرنگ نہیں ہو سکتی جیسے اللہ نے بنایا۔ چھوڑیے بڑی بڑی چیزیں، اللہ چھوٹی سی مثال،
ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، سارے کے سارے مل کر ایک مکھی نہیں بنا سکتے۔ آگے فرمایا وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، ان کے جو چہیتے اور پیارے اور لاڈلے معبود ہیں ان کے سامنے کوئی چیز انہوں نے چڑھائی ہے چڑھاوے کے طور پر، ان کو خوش کرنے کے طور پر، اور مکھی اس میں سے لے کے کچھ اڑ جائے تو اس کو چھین سکتے ہیں؟ ارے میرے چاہنے والے نے میرے سامنے چڑھا کے گیا، میرا حق ہے، تو کہاں لے کے چلی؟ ہو سکتا ہے؟ کتنے ہاتھ ہیں، کتنے پیر ہیں، کیا کیا ہے، ہاں، لیکن کچھ بھی بنا ڈالے، یہ مل کر ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، اور مکھی سامنے سے کچھ چیز لے کر اڑ جائے تو چھین۔ یہ اللہ خالق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی نے ایک مکھی بھی نہیں بنائی۔ دوسری چیز اللہ مالک ہے، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ کئی آیات ہیں کہ اللہ خالق بھی ہے اور اللہ مالک بھی ہے، اللہ خالق بھی ہے، اللہ مالک بھی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وللہ ملک السماوات والارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم، اور بے شمار آیات قرآن کے اندر موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ مالک بھی ہے، اس نے بنایا ہے سب کچھ، اور سب کچھ اسی کا ہے۔ کس کا ہے؟ سب کچھ اسی کا ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور، کھجور کی گٹھلی کا جو چھلکا ہے، آج کھجور کا ٹائم ہے ماشاءاللہ، آپ لوگ کھا رہے ہو، سبحان اللہ، لیکن ایز اے اسٹارٹر کھاتے ہیں صرف۔ کھجور کو کب اٹھاتے ہیں؟ افطار کے موقع پر، بس ایک کھایا اور باقی پھر سب کچھ کھایا، کھجور نہیں کھایا، اور آخر میں جب بچتا ہے نا دسترخوان پہ سامان تو اس میں کھجور ملتی ہے، باقی سب صاف ہو جاتا ہے۔ کھجور بہت حقیر ہے ہماری نگاہوں میں، جبکہ کھجور اتنا اہم پھل ہے کہ اس کو کھا کر صحابہ کرام کفار سے، مشرکین سے جنگیں لڑتے تھے، یہ اتنا اہم پھل ہے، لیکن ہماری نظر میں ایز اے اسٹارٹر ہے، بس اس کے بعد پلٹ کے نہیں دیکھنے کا۔ ہاں، تو میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالکم اللہ ربکم لہ الملک والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن سمجھ کر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے دل پہ اثر کرے گا، بہت سارے معاملات آپ کے حل ہو جائیں گے، آپ کے عقیدے درست ہو جائیں گے، توحید آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ہمارا رب کون ہے، اللہ کا تعارف ہم جانیں گے۔ آج سب جانتے ہیں، اللہ کے بارے میں نہیں جانتے۔ ہاں، اللہ فرماتا ہے یہی تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کے گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہیں۔ آپ جب کھجور کو پھاڑیں گے نا تو بیچ میں جو بیج ہوتا ہے اس کے اوپر ایک پتلی سی جھلی ہوتی ہے، دیکھا آپ نے؟ جیسے پیاز کا چھلکا ہو، باریک سا پتلا سا، ویسے گٹھلی کے اوپر وہ جھلی ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کے سوا جن کو تم پکارتے ہو وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں، یعنی مالک کون ہے؟ مالک اللہ تعالیٰ، مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اسی طرح مدبر بھی اللہ تعالیٰ، تمام جہانوں کا پالنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ آیت آپ کو میں نے سنائی ہے، اللہ الحمدللہ رب العالمین، تبارک اللہ رب العالمین۔ اللہ نے فرمایا اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم هل من شرکائکم من یفعل من ذلکم من شیء۔ چیلنج اللہ کا، ہاں، فرماتا ہے اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تم کو روزی دی، پھر تم کو مار ڈالے گا، پھر زندہ کرے گا۔ بتاؤ تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے جو اس میں سے کچھ کر سکتا ہو؟ تو چھوڑ دو پھر شریکوں کو، ہم کو ماننے والے بن جاؤ۔ اللہ یہی فرماتا ہے، مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدبر ہے، پوری کائنات کے نظام کو اللہ تعالیٰ چلا رہا ہے، رزق دینے والا۔ جب کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے تو رزق دینے والا کون ہے؟ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقھا۔ زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے، زمین پر کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کے رزق کا ذمہ اللہ نے نہ لیا ہو۔ وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اللہ تعالیٰ ان کے رہنے سہنے کی جگہ کو اچھی طرح جانتا ہے، رزق کا دینے والا، کیونکہ کائنات کے نظام کو اکیلے اللہ چلا رہا ہے، تو اپنی مخلوق کی خبر گیری کرنے والا وہی ہے، ان کو روزی دینے والا وہی ہے، کوئی اور ہے روزی دینے والا نہیں۔ ان اللہ هو الرزاق
ذو القوت المتین. اللہ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی رب العالمین رزق دینے والا ہے اور زور آور اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ طاقت والا ہے، زور آور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنگی بھی کرتا ہے اور فراخی بھی کرتا ہے. رزق میں تنگی کرنے والا بھی اللہ اور رزق کو بڑھا کر دینے والا بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، کوئی اور نہیں ہے. اللہ نے ریشن ڈپو نہیں کھولے ہیں زمین پر، ادھر جاؤ تم کو شکر ملے گی، ادھر جاؤ تم کو کیروسین ملے گا، ادھر جاؤ تم کو گیہوں اور چاول اور اناج ملے گا. رزق کا ذمہ اللہ نے لیا. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. بلکہ متقیوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خاص طور سے وعدہ کیا ہے کہ جو لوگ ہم سے ڈر کر زندگی گزاریں گے ان کو ہم برکت والا رزق، وسیع رزق عطا فرمائیں گے. اسی طرح میرے بھائیوں آپ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے اور اسے رات دن کی بخشش بھی کم نہیں کرتی. دن رات میں وہ خرچ کر رہا ہے لیکن کم نہیں ہوتا. کیا تمہیں معلوم ہے کہ جب سے اللہ نے آسمان و زمین پیدا کیے اتنا کتنا خرچ کیا لیکن اس کے خزانے میں کوئی کمی آئی نہیں آئی. مالک اللہ ہے، مدبر اللہ ہے، کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے بندو اگر تمہارا پہلا اور آخری تمہارے تمام جن اور انس ایک جگہ جمع ہو کر مجھ سے مانگے اور میں ہر انسان کو اس کے مطالبے کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں کچھ بھی کمی نہیں آئے گی مگر اتنی کہ جتنا سمندر میں سوئی ڈال کر نکالی جائے. سارے کے سارے انسانوں جن ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور اپنی اپنی حاجتیں، تمنائیں، خواہشیں، چاہتے میرے سامنے رکھو، میں سب کو عطا کروں گا. اور سب کو عطا کرنے کے بعد پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک، پہلے جن سے لے کے آخری جن تک تمام لوگ جمع ہو جاؤ اور مانگو، میں عطا کروں گا سب کو. میرے خزانے میں اتنی کمی نہیں آئے گی جتنا سوئی کا ناکہ ہوتا ہے. سوئی کے ناکے کے برابر بھی کمی نہیں ہے. اتنے بڑے مالک کو چھوڑ کر آج لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں. ہر مقام پر، ہر وقت، ہر جگہ بندوں کی پکار کو سننے والا اللہ ہے. ہر مقام پر، ہر وقت اور ہر جگہ، ہر مقام، ہر جگہ، ہر وقت بندوں کی پکار کو سننے والا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے. امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. کون ہے جو مضطرب کی، بے قرار کی پکار کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ کون ہے؟ ایک آدمی بستر پر پڑا ہوا ہے، اس کی زبان سے آواز نہیں نکل رہی، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں، اس کے رشتہ دار اس کے ہونٹوں کی طرف کان لے کر جا رہے ہیں لیکن انہیں سنائی نہیں دیتا. وہ اللہ جو آسمانوں میں ہے، وہ اللہ جو عرش پر مستوی ہے، اس بندے کے ہونٹ جو ہل رہے ہیں اور اس کی جو آواز نکل رہی ہے، نکالنا چاہ رہا ہے، اس کو اللہ سن رہا ہے. اللہ چاہ رہا ہے. کہاں جا رہے ہیں لوگ آج؟ اتنے بڑے پروردگار اور اتنے زبردست عطا کرنے والے کو چھوڑ کر آج لوگ کہاں کہاں اپنے سر کو جھکا رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت کرے. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی بیٹے اور بیٹیاں دینے والا ہے. مدبر اللہ ہے. کائنات کے نظام کو چلانا اللہ کا کام ہے اور کائنات کے نظام میں یہ چیز داخل ہے کہ بندے کو اولاد کی ضرورت ہوتی ہے تو کون دیتا ہے اولاد؟ ہاں، لڑکا فلاں دیتا ہے، لڑکی فلاں دیتا ہے. ہاں، یہاں سے گود ہری ہوتی ہے، وہاں سے گود بھر جاتی ہے. اللہ کیا فرماتا ہے؟ یہب لمن یشاء اناثا ولا یہب لمن یشاء ذکور. جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے دونوں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا. وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا. نہیں دیتا ہے، نہیں دیتا. اور دینے پہ آتا ہے تو ایسی عورت کو بھی، ایسی بندی کو بھی دے دیتا ہے جس کو کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا. ہاں بھائی، ہے کہ نہیں؟ ایسی بندی کو جس کو کسی مرد نے چھوا نہیں، اس کو اللہ، ان کو اللہ بیٹا عطا کر دیتا ہے. ہاں، اور دینے پر آتا ہے تو زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں اور ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں اولاد عطا فرمایا. اور ابراہیم علیہ السلام کو ایک نہیں بلکہ دو دو. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. ساری تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھ کو بڑھاپے میں دو دو بیٹوں کا باپ بنایا. اسماعیل کا بھی باپ بنایا اور اسحاق کا بھی باپ بنایا علیہ السلام. تو یہ میرے بھائیو کائنات کو چلانے والا اللہ. اور بندہ مانگ رہا ہے، اللہ سنے نہیں. بندہ مانگ رہا ہے، اللہ دے نہیں. بندہ مانگ رہا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پورا کرے نہیں. تو پھر ایسے اللہ کو بندہ کیوں مانے؟ اور جب اللہ سب کچھ دے رہا ہے، اللہ کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پکاروں کو سن رہا ہے، تو پھر کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟
ہاں کسی اور کی کیا ضرورت. اسی طرح میرے بھائیو شفا دینے والا اللہ, ہدایت دینے والا اللہ, نیکی کی توفیق دینے والا اللہ, نفع نقصان کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں, عطا کرنے والا روکنے والا اللہ, اللہ ہی بگڑی بنانے والا ہے, اللہ تعالیٰ ہی تمام چیزوں پر قادر ہے, اللہ ہی مختار کل اور شہنشاہ ہے, اللہ کے علاوہ کوئی ہے بھائی؟ تو ربوبیت کا معنی کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں, اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں, غور سے سنیے, ربوبیت کا معنی کیا ہوا؟ توحید ربوبیت, اللہ کے جو افعال ہیں, اللہ کی جو خصوصیات اور اس کے جو کام ہیں, ان میں اس کو اکیلا سمجھنا. رزق دینا اللہ کا کام ہے, اس میں اکیلا سمجھنا اس کو کہ اور کوئی رزق دینے والا, شفا دینے والا اللہ اکیلا ہے, کسی اور کو شفا دینے والا نہیں. ڈاکٹر صاحب دیتے نا شفا, ارے ڈاکٹر صاحب شفا دیتے بھائی, کوئی فلاں ڈاکٹر سے دوا لیا میں اچھا ہو گیا, شرک کر لیا بندے نے. اگر یہ کہا کہ فلاں ڈاکٹر کی دوا سے میں اچھا ہو گیا تو کیا کیا اس نے؟ ایک قسم کا شرک آ گیا اس کے اندر. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا بھروسہ, اس کا توکل اللہ سے ہٹ کر کے ڈاکٹر پر ہو گیا. ارے میں نے میٹاسین کھایا, کروسین کھایا, میں اچھا ہو گیا, میں نے کامبی پلان کھایا, میرا درد ختم ہو گیا. یہ بھی شرک کی ایک قسم ہے. اللہ تعالیٰ رب العالمین کی مشیت کو ساتھ میں لاؤ. ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا, اللہ کے فضل و کرم سے مجھے شفا ہو گئی. دوائی میں نے کھائی, اللہ کے فضل و کرم سے شفا ہو گئی. اس لیے کہ شفا بننے میں دوائی اللہ کی محتاج ہے, اللہ شفا دینے میں دوائی کا محتاج ہے. بھائی ایوب علیہ السلام نے کون سی دوائی کھائے تھے؟ ایوب علیہ السلام کون سی دوا کھائے تھے؟ اتنے سالوں سے بیمار تھے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب چلے گئے, رشتہ دار دور ہو گئے, مال ختم ہو گیا, ایک بیوی بچی تھی. ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں, بیوی کچھ کام سے دور جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی وحی آتی, ایوب اپنے پیر کو رگڑو, اپنی ایڑی زمین پہ رگڑو, پانی نکلے گا اس کو پی لو اور اس سے غسل کر لو, تمہیں شفا ہو جائے گی. اللہ تو کہے اور ایوب نہ مانے, اللہ تیرا حکم ہو اور میں شک کروں. فوراً ایڑی رگڑی, پانی نکلا, پی گئے, غسل کر لیا. کچھ دیر بعد بیوی لوٹ کے آئی, ایسے تندرست ہو گئے ہیں کہ بیوی پوچھ رہی ہے, میں اپنے بیمار شوہر کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی, آپ نے میرے شوہر کو دیکھا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. میں اپنے بیمار شوہر کو یہاں چھوڑ کر گئی تھی, آپ نے انہیں دیکھا ہے؟ کہا اللہ کی بندی میں ہوں تو ایوب ہوں, اللہ نے مجھے شفا عطا کروا. شفا دینے میں اللہ دوائی کا محتاج نہیں, دوائی شفا بننے میں اللہ کی محتاج. تو یہ ربوبیت, اللہ کے افعال میں اللہ کو اکیلا سمجھنا. زندگی دینے والا بھی اللہ ہے, موت دینے والا بھی. ساری دنیا مل جائے, کسی کے مارنے کے در پہ ہو جائے, مار سکتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے سارے لوگ دشمن ہیں. اتنی بڑی آگ جو زمین پر کبھی نہیں دیکھی گئی, ابراہیم علیہ السلام کے لیے جلائی گئی, اور ان کو اس میں پھینکنے کے لیے خاص انتظام کیا گیا. خرید سے پھینکیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ خاص انتظام, ایک جھولا بنایا گیا اور اس میں بٹھا کر ابراہیم علیہ السلام کو دور سے پھینکا گیا. کپڑے بھی اتار لیے گئے. کیا ہوا؟ کیا ہوا بھائی؟ فرشتے کو اللہ نے بھیجا, جاؤ اٹھا کے لے کے آؤ, ایسا ہوا نا؟ نہیں, فرشتے کو پھینک کے اللہ اٹھوا لیتا تو کہتے ہیں کوئی غیبی طاقت لے گئی ابراہیم کو. پانی برسا دیا اللہ نے, نہیں, پانی برسا دیتا, ارے بارش برسی, ہماری تدبیر فیل ہو گئی, ایک اور بار کریں گے. بارش آئی نا, ٹھنڈی ہو گئی آگ, واپس تیاری کرو. اور ہر عورت منت مان رہی ہے میرے بھائیوں, منت جس کو ہم لوگ منت ماننا کہتے ہیں. میرا شوہر اچھا ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دوں گی, میرا بیٹا اچھا ہو جائے گا تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیاں دوں گی. یہ منت مانی جا رہی ہے. ساری دنیا دشمن ہے, لیکن ساتھ میں کون ہے؟ مدد کس کی ہے؟ آئے ہائے ہائے, ایسا ہی توکل ہمارا بھی پیدا ہو جائے. ہاں, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, عقل ہے محو تماشائے لبے بام بھی, جس کے لیے گر رہا ہوں وہی بچائے گا. آئے ہائے, کاش کہ ہمارا یقین بھی اور توکل بھی ایسا مضبوط ہو جائے. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو بتا رہا ہے, میرے دشمنوں, میرے بندے کے دشمنوں, جس آگ سے تم میرے خلیل کو جلانا چاہ رہے ہو, تکلیف دینا چاہ رہے ہو, اس آگ پہ میرا کنٹرول ہے, اس آگ پہ میرا کنٹرول ہے. اور کسی فرشتے کو فرشتہ کہے اللہ تیرے خلیل کو آگ میں ڈالا جائے, اب تک مجھے پانی برسانے کا حکم نہیں ملا ہے. اللہ اکبر, فرشتہ تڑپ رہا ہے.
فرشتہ ابراہیم کی تکلیف کو دیکھ کے تڑپ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی کو حکم دینے کی ضرورت نہیں پڑی. وہ مخلوق اللہ کی آگ، اور آگ کا کام جلا دینا ہے، آگ کا کام بھسم کر دینا ہے، لیکن اللہ ڈائریکٹ آگ کو مخاطب ہو کر فرما رہا ہے یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراہیم، اے آگ میرے خلیل پر سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. شارحین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ اگر اللہ تعالیٰ مطلق ٹھنڈی ہونے کا حکم دیتا تو ابراہیم ٹھنڈی سے پریشان ہو جائے. اس لیے بردن کے ساتھ اللہ نے سلامن بھی کہا کہ ٹھنڈی ہو لیکن سلامتی کے ساتھ تیری ٹھنڈک سے میرے خلیل کو تکلیف نہ پہنچ جائے. میرے بھائیوں تفصیل کا موقع نہیں ہے، میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں، صرف ایک پہلی توحید کی قسم میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، توحید الربوبیہ. اور اس میں 3 چیزیں کہ اللہ خالق بھی ہے، مالک بھی ہے اور اللہ مدبر بھی. کائنات کے نظام کو اللہ چلا رہا ہے، مدد کرنے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. زندگی اور موت کا اختیار صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. اسی طرح مرنے کے بعد زندہ کرنے والا بھی اللہ سبحانہ. تو یہ مختصر وقت میں نے توحید الربوبیہ اس کو بیان کیا. یاد رکھیے 3 چیزیں، خالق اللہ ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا، کوئی بھی چیز آپ دیکھیے دنیا میں آپ کو نظر آتی ہے اس کا پیدا کرنے والا اللہ. مالک اللہ، مدبر پوری کائنات کے نظام کو چلانے والا، جس کی جو ضرورت ہے وہ پوری ہو رہی کہ نہیں ہو رہی. ہاں جیسے سورج نکل رہا ہے، سورج ڈوب رہا ہے، جو کائنات کے نظام چل رہا ہے، یہ ساری تدبیر. کبھی آج لیٹ ہو گیا سورج، ہم لوگ ڈیوٹی پہ لیٹ ہو جاتے ہیں، ہے نا. ارے سورج آج سک لیو لیا ہے، آج وہ لیو پر ہے، آج اندھیرا رہے گا، اجالا نہیں ہوتا ایسا کبھی. آج کیشیئر صاحب نہیں آئے، سک لیو لیے ہیں، بیمار ہیں، چھٹی لیے ہیں. سورج کی کبھی چھٹی نہیں. چاند کا نظام آپ دیکھیے، پہلی تاریخ کو نکلتا ہے، بڑھتے 14 کو پورا ہو جاتا ہے، پھر کم ہونا شروع ہوتا ہے. اب آج اکل اردون القدیم، پرانی کھجور کی شاخ کی طرح رہ جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے. کبھی سسٹم چینج ہوا ہے؟ پانی ہمیشہ آسمان سے برس رہا ہے. زمین پر کتنے طرح کے پانی ہے، کیمیکل والا پانی، گٹر کا پانی، کھارا نمکین دریا کا پانی، سمندر کا، یہ سارے پانی اوپر اٹھتے ہیں آسمان میں، اور پھر برستے ہیں تو ہائے سبحان اللہ. اب تو اللہ کو مان لے بندہ. کیمیکل والا گر رہا ہے ادھر سے، ارے ادھر سے نمکین گر رہا ہے، ارے وہاں سے وہ گر رہا ہے، بھاگو بچو. نہیں، اور ایسا بھی نہیں کہ بڑا پائپ لائن گر رہا ہے، گھر سے نکلنا نہیں، آج بارش ہونے والی ہے، اتنا بڑا پائپ لائن کھلنے والا ہے کہ گاڑی بھی دب جائے گی. ایک ایک قطرہ آپ دیکھیے، تیز ہے تو ایک سائز کا قطرہ، سلو ہے تو ایک سائز کا قطرہ. کون ہے؟ اس کے باوجود بھی کہاں بندے جا رہے ہیں. ربوبیت اللہ تعالیٰ اپنی ربوبیت میں اکیلا ہے. خالق اللہ، مالک اللہ اور مدبر، کائنات کی نظام کو چلانے والا، منتظم اکیلا اللہ ہے. کوئی شریک نہیں ہے اللہ، اس کو کسی کی ضرورت نہیں. بغیر کسی کو شریک کیے ہوئے وہ پورے کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے. تھکتا ہے، سوتا ہے، پڑھو آیت الکرسی. آیت الکرسی کیا کہا؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے. دیکھیے نیند اور اونگ دونوں میں فرق ہے. اونگ جو ہوتی ہے نا، نہ چاہتے ہوئے، غیر ارادی طور پر جس کو کہا جاتا ہے. اور نیند، میں سونے جا رہا ہوں، آواز نہیں کرنا، شور نہیں کرنا، فرق ہے دونوں. اونگ سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی جھومنے لگتا ہے. ماشاءاللہ ابھی تو کوئی نہیں جھوم رہا الحمدللہ. ہاں، اور اس کو کہو بھائی سو رہا کیا، ایسا دھکا مارو، سو رہا کیا؟ نہیں، کہاں سو رہا ہوں میں، حالانکہ وہ سو رہا. اور اس میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کچھ نہ کچھ بھول جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے نقصان کے لیے. دیکھیے بچے مدرسے میں رہتے نا تو دیکھتے ہیں حضرت ابھی تھوڑا جھک رہے ہیں، اب چانس ملنے والا مستی شرارت، اور پھر اس کے بعد حضرت پڑ جاتے ہیں. تو پہلا اسٹیج ہوتا ہے اونگنا، اور اس کے بعد دوسرا اسٹیج ہوتا ہے سونا. اونگ میں ارادہ نہیں ہوتا ہے. ٹرین میں دیکھیے بیچارے رات میں نہ ان کے پاس کوئی کوئل تھا، نہ ان کے پاس کوئی اگربتی تھی، مچھر کے لیے جلا نہیں پائے، رات بھر مچھر مارتے جاگتے رہے، دن میں نیند پوری کر رہے ہیں کھڑے رہے. کبھی کسی کے کندھے پر، کبھی اسٹینڈ پکڑ کے، جیسے ہاتھ چھوٹتا ہے احساس ہوتا ہے، بازو والے کے اوپر گرتا ہے احساس ہوتا ہے، سوری ہاں. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا ارادہ نہیں ہے تکلیف دینے کا، لیکن وہ اتنا مجبور ہے کہ بیچارہ گر جا رہا ہے.
تو یہ اونگ جو ہوتی ہے غیر ارادی طور پر، اور نیند جو ہوتی ہے وہ ارادے کے ساتھ، لیکن اللہ تعالیٰ اونگ سے بھی پاک ہے. اور اگر ہمارا رب سو جائے تو کیا ہوگا؟ ہاں، اگر ہمارا رب سو جائے، ایک اسرائیلی روایت ہے، تفاسیر میں آئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرشتوں سے پوچھا کیا ہمارا رب سوتا نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ سے نیند اڑا. اب موسیٰ پہ نیند ہی نہیں آ رہی، 1 دن 2 دن 3 دن چلے گئے. بعد میں اللہ نے فرمایا موسیٰ کے ہاتھ میں کانچ کے ٹکڑے دے دو اور اس کے بعد موسیٰ پہ نیند ڈال دو. موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کانچ کے ٹکڑے اور نیند ڈال دی گئی. کانچ کے ٹکڑے آپس میں ٹکرا لیے، اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا. اب موسیٰ تھوڑی دیر کے لیے تمہاری آنکھیں بند ہو گئی تو یہ حال ہے، تمہارا رب سو جائے تو کیا ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ ہر قسم کی کمیوں سے پاک اور پوری کائنات کے نظام کو چلا رہا ہے، اس ربوبیت کو. نمبر 2 الوہیت. توحید کی دوسری قسم ہے الوہیت. عبادت میں اللہ کو اکیلا ماننا. اور سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت کا حکم دیا. اللہ کے نبی سے جو ٹکراؤ ہوا مشرکین کا، اس کی وجہ بھی یہی تھی. سارے نبیوں کو قتل کیا گیا، جن نبیوں کو، وجہ یہی تھی کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے تھے. تو عبادت کے جتنے طریقے ہیں ان کو اللہ کے لیے خاص کر دینا. نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، حج عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، رکوع عبادت ہے، سجدہ عبادت ہے، قیام عبادت ہے، طواف عبادت ہے، نذر و نیاز عبادت ہے، نعرے اور پکار عبادت ہے. عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہیں سب کو اللہ کے لیے خاص کر دینا. کسی اور کے لیے رکوع نہیں، کسی اور کے لیے سجدہ نہیں، کسی اور کے لیے قیام نہیں، کسی مقام کا طواف نہیں اللہ کے گھر کے علاوہ. اس کا نام توحید الوہیت، عبادت کی توحید. اور مشرکین مکہ مشرک اسی لیے قرار پائے کہ وہ عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. ہم ان کے سامنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم کو اللہ کے قریب کر دیں. ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو پالنہار مانتے تھے. جب ان کی کشتی بھنور میں پھنس جاتی تو اکیلے اللہ کو آواز دیتے تھے، اور جب اللہ ان کو خشکی پہ لے آتا تب شریک کرتے تھے. دوسرے مانتے تھے کہ گریٹ گاڈ اللہ ہی ہے، لیکن جب عبادت کا معاملہ آتا تھا تو عبادت میں دوسروں کو شریک. توحید الوہیت کا معنی یہ اعتقاد رکھنا کہ معبود برحق صرف اللہ تعالیٰ. وہ معبود جس کی عبادت کی جائے وہ کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس کے علاوہ ہر معبود باطل ہے. مانتے ہو کہ نہیں بھائی اس بات کو؟ اللہ کے سوا ہر معبود باطل ہے کہ نہیں؟ اگر آپ نہیں مانتے ہو تو پھر مسلمان نہیں. اس لیے کہ اقرار کے ساتھ انکار بھی ضروری ہے. اگر آپ اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کر رہے ہو تو دوسرے معبودوں کا انکار بھی. آیت الکرسی کے آگے پڑھو، وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. اور ہمارا کلمہ پہلے نو سے شروع ہو رہا ہے. نو کلمہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ نو. لا سے شروع ہو رہا ہے. لا. نہیں ہے کوئی سچا معبود. اتنا پڑھنے سے ہو گیا مسلمان؟ لا الہ پڑھ لیا کسی نے تو مسلمان ہو گیا؟ نہیں. یا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان ہو گیا؟ بہت سارے لوگ الا اللہ پڑھتے ہیں. نہ الا اللہ سے مسلمان ہوگا، لا الہ سے مسلمان کب بنے گا؟ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر اللہ. معبود ہے تو اللہ ہے. انکار بھی ضروری ہے، اقرار بھی ضروری. اقرار بھی ضروری ہے، انکار بھی ضروری. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ رب العالمین کو معبود برحق ماننا، اس کے علاوہ ہر باطل معبود کا انکار کرنا. ہر عبادت چاہے وہ ظاہری عبادت ہو، یہاں بھی تفصیل ہے. عبادتیں ظاہری بھی ہوتی ہیں، عبادتیں باطنی بھی ہوتی ہیں. کام علی صاحب اتنی تفصیل لے کے آ گئے. اسی سے نجات ہے میرے بھائی. یہ تفصیل جانو گے تبھی آخرت میں کامیاب ہوگے. یہ کہنا بھائی ہم ایمان والے ہیں، اس سے کامیابی نہیں ملے گی. احسب الناس ان یترکوا یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. صرف اتنا کہنے پر کہ ہم ایمان والے ہیں نجات نہیں ہونے والی. اللہ نے بتایا. یہ جاننا ضروری ہے آپ کے لیے. توحید الوہیت، عبادت کی ساری قسمیں. عبادت کی قسمیں کتنی ہیں؟ کچھ عبادتیں زبان سے کی جاتی ہیں. زبان سے عبادت کرتے ہو کہ نہیں؟ ہاں، اللہ کا ذکر کرنا، دعا کرنا، قسم کھانا، یہ ساری عبادتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالی رب العالمین کے لیے بندے کی ہونی چاہیے اور زبان سے کی جاتی. اسی طرح بدن سے کی جانے والی عبادتیں،
روزہ ہم بدن سے کر رہے ہیں عبادت، نماز، حج کے کئی ارکان اس میں بدن استعمال ہوتا ہے. اسی طرح قلب کی عبادت، دل سے بھی عبادت کی جاتی ہے. توکل، بھروسہ، یقین کس پر؟ یہ کہاں سے ہوتا ہے؟ زبان سے ہوتا ہے توکل، یہ توکل ہاتھ پیر سے ہوتا ہے. امید، امید کا مقام کہاں ہے؟ مجھ کو بڑی امید ہے، زبان سے میں امید کر رہا ہوں. امید کا مقام دل ہے. امید اللہ سے، توکل اللہ پر. اور دل میں، دل سے کی جانے والی عبادت میں خوف. میرا ہاتھ بہت ڈر رہا ہے، میرے ہاتھ میں بہت خوف آ رہا ہے. کہاں ہے خوف؟ دل میں. تو یہ قلب کی عبادت ہے. ہر عبادت کس کے لیے؟ کس کے لیے بھائی؟ بولو، کوئی آپ کو کچھ کہے گا نہیں. ہاں، اللہ کے لیے. تو یہ ہے توحید الوہیت، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا اور اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنا. اور ہر نبی کو اسی لیے بھیجا گیا، اور اللہ نے سارے انسانوں کی تخلیق بھی اسی لیے کی کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کریں. اسی طرح میرے بھائیوں، آپ کو کچھ میں دلیلیں دے دوں. سب سے بڑی دلیل سورہ فاتحہ میں آپ کو ملے گی. تینوں چیزوں کی دلیل آپ کو سورہ فاتحہ میں مل جائے گی. الحمدللہ رب العالمین، ربوبیت کی دلیل. ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ الوہیت کی دلیل ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں. یہ الوہیت کی دلیل ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہونی چاہیے اور عبادت کسی اور کی نہیں کرنی. قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، یہ بھی آیت ہے. بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب کس کے لیے؟ اللہ کے. لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور مجھے اسی کا حکم دیا گیا ہے، اور میں ایمان لانے والوں میں، سر جھکانے والوں میں سب سے پہلا سر جھکانے والا. زبان عبادت میں دعا صرف اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرنی چاہیے. سارے نبیوں کی دعائیں قرآن میں محفوظ ہیں کہ نہیں؟ آدم علیہ السلام کی دعا، نوح علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ایوب علیہ السلام کی دعا، موسیٰ علیہ السلام کی دعا. سارے نبیوں نے مصیبتوں، تکلیفوں، پریشانیوں میں کس سے مانگا؟ اللہ سے مانگا. ہم کسی اور سے کیوں مانگے؟ میں یہ کہا، آپ سوال کرو آپ سے، جب اللہ سب کچھ دیتا ہے تو دوسرے کی ضرورت کیوں ہے؟ اور جب دوسرے دیتے ہیں تو اللہ کی ضرورت کیوں ہے کہ نہیں؟ اللہ سب کچھ دے رہا. آپ ایک میرا بھائی، اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے. آپ کے لمحے لمحے کو اللہ قبول کرے، جو آپ بیٹھ کر کے کلام اللہ اور حدیث رسول اللہ کی باتوں کو سن رہے ہیں. لمحے لمحے کو اللہ قبول فرمائے. آپ میں سے ایک آدمی ہاتھ اٹھا کے بتایا کہ اللہ تعالیٰ فلاں چیز نہیں ملتی اللہ سے، فلاں کام اللہ نہیں کر سکتا، فلاں چیز اللہ نہیں دے سکتا، اس لیے ہم کو دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت ہے. ایک چیز بتاؤ بھائی، بتا سکتے ہو؟ ہے کوئی ایک چیز جو اللہ نہیں دے سکتا؟ اللہ سب کچھ دے سکتا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. بندہ مانگتا ہے، اللہ عطا کرتا ہے. اور ضروری نہیں ہے بندے کو سب چیز دے دے. اللہ تعالیٰ جو بہتر سمجھتا ہے بندے کے لیے، ہاں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا، اللہ کی رحمت کا حصہ ہے کہ جو بندے کے لیے بہتر ہوتا ہے وہی عطا کرتا ہے، سب نہیں عطا کرتا. دیکھیے تو میرے بھائیوں، دعائیں انبیاء نے اللہ تعالیٰ سے مانگی، اللہ تعالیٰ سے. اور دیکھیے مچھلی کے پیٹ میں، وہ سننے والے تو باہر سے سنیں گے نا بھائی، مچھلی کے پیٹ میں تو پھنسا تو کون سنے گا؟ ہے کہ نہیں؟ سن وہی سکتا ہے جو مچھلی کے پیٹ میں سنے. جس کو معلوم نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہو رہا ہو، کیا سنے گا؟ مچھلی کے پیٹ میں ایک نبی اپنے رب کے حکم کے بغیر نکل گئے، اپنی قوم سے ناراض ہو کر کشتی میں بیٹھ گئے. جا کے قرآن پڑھو، قرآن پڑھو. کشتی میں بیٹھ گئے اور کشتی آگے نہیں بڑھ رہی. لوگوں نے کہا بھائی ایسا لگتا ہے کہ کوئی اپنے مالک کا بھاگا ہوا اس کشتی میں سوار. اور اب گوٹی ڈالی جائے گی، قرآن اندازی کی جائے گی، جس کا نام نکلے گا اس کو نیچے اترنا پڑے گا. قرآن اندازی کی گئی تو کس کا نام نکلا؟ نبی کا نام نکلا. نبی کے رہتے ہوئے کشتی نہیں چل رہی. آج لوگ کشتیاں چلا بھی رہے ہیں، ڈبا بھی رہے ہیں، تیرا بھی رہے ہیں. نبی کے رہتے ہوئے کشتی نہیں چل رہی. چلیے اتریے. لوگوں کو کیا معلوم کون ہے یونس علیہ السلام. چلیے بھائی، آپ کا نام آیا ہے، قرآن اندازی میں نکل گیا. کود گئے پانی میں، کشتی خالی کرنا پڑی یونس علیہ السلام کو. اللہ نے مچھلی کو حکم دیا، ہے تو تیری غذا لیکن تجھے کھانا نہیں.
یہ میرا بندہ ہے، اس کی تجھے حفاظت ہے۔ اللہ اکبر۔ مچھلی کا پیٹ اندھیرے میں جب پہنچ گئے، چہا جانب اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اب احساس ہوا کہ اللہ کے حکم کے بغیر میں نکل گیا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ نے دوسرے مقام پر فرمایا اگر یونس ہماری تسبیح نہیں بیان کرتے اور اپنے معاملے کا اقرار نہیں کرتے تو قیامت کی صبح تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ لوگوں کے اٹھائے جانے کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑے رہتے۔ کس نے سنا؟ وَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ، ظلمات کہا اللہ نے، جمع، ظلمات جمع ہے، اندھیروں میں سے پکارا، اندھیرے میں سے نہیں۔ رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، اور تیسرا اندھیرا مچھلی کے پیٹ کا سب سے خطرناک۔ ان تین اندھیروں میں سے یونس نے اللہ کو آواز، اور اللہ نے کہا بیچ میں فلاں کو لاؤ تو سنوں گا، فلاں کو لاؤ تو سنوں گا، فلاں کو لاؤ تو سنوں گا، آدم کو بیچ میں لاؤ تو سنوں گا، ابراہیم کو بیچ میں لاؤ تو سنوں گا، فلاں کو بیچ میں لاؤ تو سنوں گا، نہیں۔ اندھیروں میں سے اللہ نے یونس علیہ السلام کی۔ تو میرے بھائیو، عبادت، دعا عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ زبان سے کی جانے والی عبادتوں میں دعا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے۔ اسی طرح پناہ زبان سے مانگی جاتی ہے، پناہ صرف اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہی پناہ دینے والا ہے۔ اور پناہ کی دو صورتیں اللہ نے آسمان سے نازل فرمائی، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ زبان سے مدد طلب کی جاتی ہے، مدد اللہ ہی سے طلب کرنا چاہیے۔ فریاد کرنا یہ بھی زبان کا عمل ہے، اس کو بھی اللہ تعالیٰ سے ہی فریاد کرنی چاہیے۔ دل سے ہونے والی عبادتوں میں محبت، تمام محبتوں پر غالب اللہ تعالیٰ کی محبت۔ بچے سے، بیوی سے، گھر والوں سے، مال سے محبت ہوتی ہے، لیکن غالب تمام محبتوں پر کس کی ہونی چاہیے محبت؟ اللہ کی، اور یہ عمل دل کا ہے۔ اسی طرح خوف، تمام خوفوں پر غالب اللہ کا خوف ہو۔ ہر امید اور خیر کو اللہ تعالیٰ سے مانگنا اور امید رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی عطا کرنے والا ہے۔ امید کس سے؟ اللہ۔ توکل، اس کا بھی محل دل ہے، توکل بھی کس پر؟ اللہ کی ذات۔ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تم کو، اللہ ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ وہ بھوکے پیٹ نکلتے ہیں اپنے گھونسلوں سے اور پیٹ بھر کر شام میں واپس آتے ہیں۔ کیا اللہ نہیں کر سکتا کہ ان کے گھونسلوں میں دانے پہنچ جائیں؟ ہاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کی یہ چیز کہ وہ نکلتے ہیں، اور نکلتے کس کے بھروسے پہ؟ وہ عبداللہ بھائی، ان کے گھر میں روز دانے گرتے ہیں، وہاں جا کر کے کھاؤں گا۔ اور عبداللہ بھائی گرمی کی چھٹی میں یوپی چلے گئے تو اب ہمارے رزق کا تو وعدہ ہو گیا۔ پرندے کا بھروسہ عبداللہ بھائی، عبد الرحمان بھائی پہ نہیں، وہ فلاں بنیے کی دکان پہ نہیں، ارے آج منڈے ہے، آج تو دکان بند، آج کھانا نہیں ملے گا۔ پرندے ذخیرہ نہیں کرتے، کل کے لیے نہیں جمع کرتے، ہمارے پاس 1 مہینے کا ہے۔ رمضان میں تو ماشاءاللہ ہاں سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے، ہاں پورے مہینے کا کچھ لوگ لسٹ بناتے ہیں، آج یہ، کل وہ، پرسوں وہ۔ وہاں کل کے لیے نہیں ہوتا، بھروسہ اللہ پر رکھ کے نکلتے ہیں، اور نکلتے ہیں، ہاں نکلتے ہیں۔ تو جیسے توکل اللہ پر کرنا چاہیے، تم کرو، ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو روزی دیتا ہے۔ توکل، اس کا تعلق بھی دل سے ہے۔ اسی طرح خشوع اور خضوع، دل کی کیفیت کے عمل کروں تو صرف اللہ کے لیے، میں ڈر ہو اللہ تعالیٰ کا، عمل کرتے ہوئے ڈرے، یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اسی طرح جسمانی عبادتوں میں نماز ہے، نماز اللہ کے لیے۔ اسی طرح طواف اور اعتکاف اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا، حج اور عمرہ اللہ کے رب العالمین کے لیے، روزہ اللہ کے لیے۔ مالی عبادت میں قربانی کس کے لیے بھائی؟ محلے والوں کے لیے۔ دیکھو کتنا بڑا جانور لایا، خوبصورت لایا ہے، ہاں لوگ خوش ہو جائیں۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ اللہ تعالیٰ تک تمہارے جانوروں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے، تمہاری نیتیں اللہ تک پہنچتی۔ قربانی یہ مال کی عبادت ہے، اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ نظر و نیاز، ہر قسم کی نظر، ہر قسم کی نیاز اللہ کے لیے۔ چڑھاوا صرف اللہ کے لیے۔ چڑھاوا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، کسی اور کے لیے چڑھاوا نہیں، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا، ایک آدمی ایک مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا۔ مکھی، پھر مکھی آ گئی، ایک مکھی کی وجہ سے ایک جنت میں گیا، ایک جہنم میں۔